چھٹی مت کروائیں. آ کے وہ رات کے کھانے کی ساری تیاری کر لے گی. تب تک رجا کپڑے تبدیل کر کے بڑی اجلت میں آئی. میں نے کہا آؤ بیٹھو ناشتہ کرو. کہنے لگی نہیں حمزہ کو دیر ہو جائے گی. حمزہ چلیں. وہ بھی کھڑا ہو گیا. میں نے کہا رکو 1 منٹ. میں نے جلدی سے گلاس میں دودھ بھر کے اس کے ہاتھ میں پکڑایا. میں نے کہا یہ پی کے جاؤ. خالی پیٹ جاؤ گی تو دماغ کام نہیں کرے گا تمہارا. ایسے تو پڑھائی نہیں ہوتی. پتہ نہیں میری والدہ کو کیا ہوا. اپنا ناشتہ بیچ میں چھوڑ کے وہ جا چکی تھی. میں انہیں دیکھ کے حیران ہوا. رجا بھی دیکھ چکی تھی لیکن پھر بھی گھونٹ گھونٹ کر کے اس نے پورا دودھ ختم کیا اور حمزہ کے ساتھ چلی گئی. شام کو جب میں آفس سے واپس آیا تو رجا کچن میں تھی. میں اپنی والدہ اور والد کو سلام کر کے کمرے میں جانے کے بجائے سیدھا کچن میں آ گیا. ایک طرف اس نے پلاؤ کے لیے گوشت پتیلے میں رکھا ہوا تھا, دوسری طرف وہ شام کی چائے بنا رہی تھی. میں نے ٹیبل دیکھا تو ٹیبل پہ سبزیاں کاٹ کے رکھی ہوئی تھیں. وہ بالکل گھن چکر بنی ہوئی تھی. بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا, ایپرن باندھا ہوا تھا, بس کام میں لگی ہوئی تھی. میں نے پیچھے سے دھیرے سے آ کے اسے اپنے ساتھ لگایا. وہ بری طرح سے ڈر گئی. مجھے دیکھا تو کہنے لگی آپ کو نظر نہیں آ رہا میں کھانا بنا رہی ہوں. میں نے کہا بہت اچھی لگ رہی ہو, بہت پیار آ رہا ہے تم پہ. اس نے اپنے پیٹ سے میرے ہاتھ پیچھے کیے. کہنے لگی اگر امی آ گئی نا تو سارا پیار کا بخار آپ کا ابھی اتر جائے گا. میں نے کہا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے سمجھی. میں نے دوبارہ سے اسے اپنی گرفت میں لے لیا. کہنے لگی امی ذرا دیکھیں سالن میں نمک ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا تھا وہ یوں ایک دم سے میری والدہ کو پکار لے گی. میں نے اسے ایک دم سے چھوڑا اور کچھ پیچھے ہٹ گیا. وہ ہنسنے لگی. کہنے لگی اب کیا ہوا. میں نے کہا تم کمرے میں آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں. اس سے پہلے کہ امی کچن میں آتی میں کچن سے باہر جا چکا تھا. بہرحال وقت ایسے ہی گزر رہا تھا. 6 مہینے گزر چکے تھے. سیمسٹر میں اس کے بڑے شاندار نمبر آئے تھے اور اس دن وہ میرے سینے کے ساتھ لگ گئی تھی. اتنی خوش تھی میرے رخسار پہ اپنے لب رکھنے کے بعد اسے شاید اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اپنی خوشی میں کیا کر رہی ہے. خیر فوراً سے پیچھے ہٹنے لگی لیکن میں اسے اپنے ساتھ بھینچ چکا تھا. میں نے کہا یار بہت کڑے امتحان میں ڈال دیا تم نے. یار کب ختم ہوگی تمہاری یہ پڑھائی. میں بے بس سا ہونے لگا لیکن وہ پیچھے ہٹ چکی تھی. وہ نظریں چرائے جا رہی تھی. پھر کمرے سے باہر نکل گئی. ایک بار ہم ایک ایونٹ میں گئے جہاں پہ بچے پول کے پاس کھڑے غباروں کو پول کے اندر ڈال رہے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے, کوئی 2 سال کا, کوئی 2.5 سال کا, کوئی 3 سال کا. وہاں ان کا خیال رکھنے کے لیے ملازمین بھی موجود تھے. میں بس اپنی فون کال سننے کے لیے باہر نکلا تھا لیکن ان بچوں کو دیکھ کے کافی دیر انہیں دیکھتا رہا. گول مٹول گورے چٹے پیارے پیارے سے بچے اور ان کی